علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عظیم الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ آج ملتوی کیا گیا جلسہ دوبارہ اس میدان میں انعقاد پذیر ہے۔ غالباً آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا 19 تاریخ کو ہی ہمیں یہاں آنا تھا، بہت سارے لوگوں نے افواہیں بھی پھیلا دی ہوگی کہ تاریخ دیتے اور آتے نہیں، اسی لیے بیچارے جو ایئرپورٹ پر ہمیں لینے آئے تھے وہ جب تک دیکھے نہیں انہیں یقین بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھار ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، انسانی تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا۔ اور میں نے 5 پورا بابوں سے کہا تھا زندگی باقی رہی تو میں خود اپنے تمام تر مصروفیات ختم کر کے چل کر یہاں ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ اور ان لوگوں کی محبت مجھے پتا ہے، چھوٹی جگہ سے لے کر آج ایک بڑے میدان میں آپ تبدیل ہو کر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، ایک جلسہ کینسل ہوا تھا اس سے قبل، کینسل تو نہیں، میں نہیں آ پایا تھا، لیکن دوبارہ صرف تقریباً 20 دنوں کے بعد واپس یہاں پر رکھا گیا ہے۔ کیا اس میں کسی چیز کی کوئی کمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ نہیں ہوگی، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روز بھی ہم میرے مصطفیٰ کی بات کریں تو کوئی کمی نہیں آئے۔ یہ دیوانوں کا ہجوم پیسوں کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے، وہ نیتاؤں کا جلسہ نہیں ہے یہ 500 کے نوٹوں پر جمع کر لیا جائے۔ یہ جو مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی اپنی گردنیں حضور کے لیے دینے کو تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ہجوم ہے، جس کے لیے ہر وقت برابر کا ہوتا ہے، ہر وقت برابر کا ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ رات کے 12 بج گئے پبلک ختم ہو جائے گی، 2 بج گئے پبلک ختم ہو جائے گی، لیکن ہم نے دیکھا جس وقت جاتے ہیں سب بھرا مجمع اسی طرح ہے۔ میرے عزیزوں کو مجھے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ہجوم کے دلوں کو ایک طرف متوجہ فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بہت دیر سے آپ کے اس منبر پر بیٹھے تھے تو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں ہمیں نظر آئی، اس پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں آپ نے دیکھی، مصیبتیں، پھر بھی اسی طرح سے بولتے ہو، پھر وہی انداز کے ساتھ چلتے ہو۔ ڈرنا تو چاہیے کہ حالات کیسے ہیں، سارے حالات کو دیکھو اور پھر ڈر کر کے آپ اپنے اعتبار سے مصلحت کا راستہ اختیار کرو۔ میرے عزیزو، مصلحت اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر بات کرنے کو، خاموشی اختیار کرنے کو مصلحت اور حکمت کہتے ہیں تو ایسی مصلحتوں کو ہم لات مارتے ہیں۔
یہی مصلحت نہیں ہے، اس کو بزدلی کہا جاتا ہے، مداہنت کہا جاتا ہے، نفس پرستی کہا جاتا ہے۔ اور اگر دنیا اس کو جرم کہتی ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے۔ اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جرم اگر کسی کو لگتا ہے تو یہ جرم تو ہم شوق سے کریں گے۔ یہ کسی کو لگتا ہو تو ویسے تو حقیقت میں جرم ہے، لیکن دنیا نے آج دیکھا ہے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو آج ایسے کیڑے کاٹے ہوئے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں تو بھی جرم لگتا ہے۔ اگر ہم کو یہ جرم نہ لگتا تو آج آپ محمد کہنے پر کسی کو کیس نہیں کرتے۔ جرم تمہیں لگتا ہے، تم نے تو شاید 4-5 لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، بند کر دیا ہوگا، مجمع میں آؤ ہر بچہ یہی کہہ رہا ہوگا، بلکہ موت تک تو ہم یہی کہتے رہے، یہ ہمارا ایمان۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ سارے حالات ہو جانے کے بعد بھی مسلمان پھر اسی انداز سے کیوں چلتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں اسی انداز سے کیوں کرتا رہتا ہے؟ اس کے سامنے کسی کو مار دیا جاتا ہے، دیکھ دیکھ کے سہمتا کیوں نہیں؟ کسی کی موت لنچنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ڈرتا کیوں نہیں؟ یہ ڈرانے والا سلسلہ 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کئی چنگیز آئے، کئی ہلاکو آئے، اور ہمارے پورے محلے خاک میں بدل دیے گئے، خون سے تتر بتر ہو گئے، لیکن جوش جو روحانی ہے وہ اسی انداز سے باقی رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی میں کہنے جا رہا ہوں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتنگے آ رہے اور گر رہے، کس کے پاس آتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے لائٹ کے اطراف جو گھومتے رہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ان کو پروانہ کہتے ہیں، ان کو پروانہ کہتے ہیں۔ یہ لائٹ کے ارد گرد آتے ہیں، گھومتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، جبکہ ان کیڑوں کو، ان پتنگوں کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہے۔ اپنے بھائی کو مرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ کتنے کیڑے تو ان کے پہلے مر چکے ہوتے پھر بھی یہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پروانہ شمع کے گرد گھومنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، اور ہم پروانہ محمد ہیں۔ ایک کے مر جانے کے بعد ہمارا خاموش ہونا مزاج ہے ہی نہیں، ہم آئے ہی یہاں ہے محمد عربی پر مرنے کے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، پیچھے ہے تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، دانا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں میں، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، ارے 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لہٰذا یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ لوگوں نے یہ دنیا میں دیکھا ہے، سب سے عظیم ہستی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ، جو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا، بچوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس حسین اعظم کا اس وقت جو مقام تھا، ان کے مقام پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس عظیم ہستی کو شہید کر کے کیا اس دین کے دھارے کو روک دیا گیا؟ کیا دین اسلام کا دھارا رک گیا، ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بہت ساری عظیم ہستیاں آئیں جو راہ خدا میں شہید ہوتی چلی گئیں۔ ہندوستان کی سرزمین بھی اس سے لال ہوئی ہے، یہاں اس کفایت علی کافی کی آواز گونجتی رہے گی، اور ہر آنے والا عالم تمہیں سناتا رہے گا 3000 کتوں نے ایک عالم دین کو گرفتار کیا تھا۔ انگریزوں کی بات کر رہا ہوں، پھر یہاں پر آ کر کے پھر مجھے لے جائیں کہیں کتا ان کو کہتے ہیں۔ جو جس کو سمجھے، جو جس کو سمجھے، انگریزوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا۔ جس کے اندر میرے عزیزوں یہ بزدلی کی کیفیت تھی اور کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھایا گیا تھا، جرم کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ میں بولتا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بناتا تھا لوگوں کو، اور کسی طرح کی
فساد کسی طرح کے فتنہ اور فساد کو اپنی زمین پر برداشت نہیں کر پایا تو سولی پر چڑھا دیا گیا ایک عالم دین کو، اور عام عالم دین نہیں، جس کی عزت جس کا احترام امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، پھانسی پر انگریز چڑھا رہے تھے، مجمع دیکھ رہا تھا، تب بھی کفایت علی کافی کے پیشانیوں پر کوئی شکن نہیں، کوئی فکر نہیں، نہ جسم کے اندر کوئی کپکپی خوف و ہراس، بلکہ پھندے پر چڑھنے سے پہلے یوں کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ کیا کیا؟ انگریزوں نے 8 دن تک جشن منایا تھا، کفایت علی کافی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ پھانسی پر چڑھانے سے پہلے 8 دن تک کفایت علی کافی کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، اور جب زخم ہوتا تھا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ اس عالم دین کو انہوں نے بہت آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ شہید ہونے کے بعد 8 دن تک وہ جشن مناتے رہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب جگانے والا ختم ہو گیا، ایک ایسا جو بولنے والا تھا بند ہو گیا۔ ان ظالموں کو خدا کا یہ دستور نہیں معلوم، مراد آباد شہر میں انہوں نے اس کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا، اور وہی زمانہ ہے 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالیٰ امام محمد رضا کو پیدا کیا، اور وہ امام محمد رضا جب جوانی میں تشریف لائے تو پھر پوری قوم کی گتھیوں میں عشق مصطفیٰ پڑھا دیا، ہر جگہ سے آواز آنے لگی، ہر جگہ سے آواز آنے لگی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ بچے بچے کی زبانوں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں مثال ہی سے عرض کر رہا ہوں، سارے مل کر کے ان چراغوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تب بھی یہ ممکن نہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ صبح قیامت تک اپنے چراغ کو روشن رکھے گا۔ ایک تم بند کرو گے، رب تعالیٰ دوسرا پیدا فرمائے، دوسرا پیدا۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہم نے جو جینا تھا وہ جی لیا۔ مگر اے مسلمان، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، اس زمانے میں تمہارے لیے سب سے بڑی دولت جس کا ہر ڈاکو انتظار میں ہے لوٹنے کے لیے، ہر چور تمہارے پیچھے ہے چھیننے کے لیے، وہ دولت تمہاری ٹوپی، تمہاری داڑھی، تمہارے کرتے، تمہارے جبے، تمہارے گھر گاڑی بنگلے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سنو، کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا، یا وہ چور بلاتے ہیں تیری کٹھری تاکی ہے اور تم نے نیند نکالی ہے۔ کون سی چیز ہے جس کے سب چور دشمن اطراف میں ہیں؟ کون سی چیز چھیننا چاہتے ہیں؟ 100 سال پہلے اقبال نے بھی اس کا اشارہ کر کے کہا تھا، انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ سب کو پتا ہے کہ موت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے، ہمارے کندھے پر کفن ہوا کرتا۔ ڈر اس کو ہو جسے لگے کہ موت کے بعد اندھیرا اندھیرا اندھیرا، ڈر اس قوم کو کیا لگے ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مصطفیٰ کا دیدار، اسے ڈر نہیں ہے۔ دنیا یہ جانتی ہے، تو انگریز کیا کہتے تھے یہ فاقہ کش، بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ کون سی چیز ہے اس کو جو نڈر بنائی ہوئی، کون سی چیز ہے جو اس کو بے خوف بنائی ہوئی؟ اقبال کہتے ہیں روح محمدی اس کے بدن سے نکال، وہی کہتا تھا انگریز روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اور اعلیٰ حضرت بھی وہی کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرانا۔ آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب کیا ہے؟ ارے یہ ڈبی والا کاجل نہیں، ایک مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ محبت مصطفیٰ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے، اور اسی کے چور اطراف میں گھوم رہے ہیں، اسی کے چور، اسی کے ڈاکو۔ اب تو زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مداحمت پسند ایسے ہوں گے، میاں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا یہ تمام مصلحت پسندی کو میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے۔ سعودی عرب کے کئی ایسے علاقے
جنہوں نے اپنے بچوں کو ماڈرنائز کرنے کے لیے آسٹریلیا میں امریکہ میں بچپن سے پڑھایا، اور وہ بچے جہاں سے اسلام پھیلا ہے واپس آئے ہیں تو پوچھتے ہیں who is the محمد؟ محمد کس کا نام ہے، کون ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر اسی انداز سے زندگی جینے کا سلیقہ رہا تو بچے یہی سب چیزیں سوال کریں۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں سکھا کر کے جانا۔ حب نبیکم، سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھا، اور دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وحب اہل بیتہ، حضور کے اہل بیت کی محبت سکھا، وتلاوت القرآن الکریم، تیسری چیز یہ کہ ہر بچے کو قرآن کی تلاوت سکھاتے ہیں۔ ایک باپ کی طرف سے اپنے بچے کو دیا گئے یہ 3 چیزیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں بار بار ہم ہر اسٹیج سے یہ اعلان کے میں پکار کر کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر کوئی سمجھوتا نہ کرو، کوئی مصلحت پسندی نہ کرو، کوئی دباؤ، کوئی سمجھوتا نہیں۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جلال و جلال دے دیں۔ جب تک یہ صفت تمہارے اندر باقی رہے گی انشاءاللہ کوئی قوم تم کو سطح ہستی سے مکمل مٹا نہ سکے، نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات اور سمجھ کے چلو، اقبال کی یہ بات بہت پکی ہے، اگر اس رشتے سے تم دور ہوتے چلے گئے، جو مدینے سے تار ہمارے جڑے ہوئے ہیں اس سے دور ہوتے چلے گئے، ہوگا کیا؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، حضور کے جب ہم غلام تھے پوری مخلوق کے آقا ہم کہلاتے تھے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی بخار، جیسی ہی حضور سے چہرہ پھیر لیا دنیا نے ہم سے چہرہ پھیر لیا، عزتوں میں کمی آئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ عزتیں آج ہمیں جو اس منبر پر بیٹھنے کی ملی ہے یہ ہماری پگڑیوں سے ملی، یہ ہمارے جبوں کی وجہ سے ملی؟ اس سے بہترین لوگ بھی پہنتے ہوں گے۔ ہمیں جو عزتیں ملی ہیں ان پگڑیوں سے نہیں، وہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے۔ آپ روئے نام مصطفیٰ، اقبال نے کہا تھا ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے وابستہ ہے، اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ